الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذوذ، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذوذ. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کی سعادت مندی کو بیان فرما رہے ہیں کہ کون سا انسان دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہے، کامیاب ہے، نیک ہے، اچھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، فرمایا بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوئے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے۔ زفیر و شہیق، وہ جہنم میں ایسے ہوں گے جیسے زفیر اور شہیق ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ زفیر اور شہیق کیا ہے؟ تو بعض مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ جہنم میں جس وقت انسان جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فرمایا کہ یہ جو زفیر ہے، یہ گدے کی جب شروع کی آواز ہوتی ہے، جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو زفیر کہا جاتا ہے، اور جب اس کے آخر میں اس کی آخری آوازیں ہوتی ہیں اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ یعنی جو آدمی بدبخت ہوگا، جہنم میں ہوگا، تو اس کی آواز ایسے ہوگی جیسے گدے کی آواز ہوتی ہے۔ اور جو آدمی جو خوش نصیب، سعادت مند، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک ہوگا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے والا ہوگا، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ لوگ جو اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، سعید ہوں گے،
خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، فرمایا وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہوں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہیں گے یہ آدمی اس وقت تک جنت میں رہے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ ان آیات سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان کی سعادت مندی اور خوش قسمتی، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا جنت میں یا جہنم میں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک فرشتے کو حکم دیں گے اور وہ جا کر اعلان کرے گا، منادی ہوگا، پکارے گا، فرمائے گا کہ جاؤ جنت والوں سے کو بھی ایک اعلان کر کے آؤ اور جہنم والوں کے آگے بھی ایک اعلان کر کے آ جاؤ۔ وہ اعلان یہ ہوگا کہ جاؤ جنت والوں کو بھی بتا دو کہ جس جنت میں تم آئے ہو اس میں موت نہیں ہے، اس میں آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور جاؤ جہنم والوں کو بھی بتا دو کہ تم جس جہنم میں جس آگ میں آ چکے ہو اس کے اندر موت نہیں ہے، تم نے ہمیشہ اسی کے اندر رہنا ہے۔ اس کے بعد جہنم کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیں گے۔ اور اسی طریقے پر حقیقت میں سعادت مندی اس چیز کا نام ہے، ہمارے ہاں دنیا میں اس شخص کو کامیاب ترین سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال، دولت، عزت، آبرو اس کی زیادہ ہو، اور یا اس شخص کو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو سمجھا جاتا ہے یہ انسان کامیاب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم پورا بدلہ جو کچھ اس نے کام کیا ہوگا وہ ہم اس کو عطا کریں گے، پورا بدلہ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو آدمی جنت میں چلا گیا وہ آدمی کامیاب ہے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اور جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا یہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی عارضی، دنیا کی ناکامی بھی عارضی۔ دنیا میں عزت آج ہے تو کل نہیں، یہ عارضی ہے۔ دنیا میں غریبی آج ہے تو کل نہیں، یہ عارضی ہے۔ دنیا میں بیماری آج ہے تو کل نہیں، یہ عارضی ہے۔ دنیا میں آج خوشی آئی ہے یہ تو یہ عارضی ہے، کل ختم بھی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ دنیا کی خوشی، دنیا کا غم، دنیا کی مصیبت، دنیا کی بیماری یہ ایک عارضی چیز ہے۔ حقیقت میں جو کامیابی ہے وہ انسان کی موت کے بعد کی کامیابی ہے۔ جو انسان موت کے بعد کامیاب ہو گیا، موت کے بعد وہ انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ اور جو آدمی موت کے بعد ناکام ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہے گا۔ قرآن کا واضح اعلان ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر قسمیں اٹھا کے ہمیں تنبیہ کی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم، اللہ تو ویسے بھی بات کہہ دیتے تو بات تو بن جاتی، اللہ کی بات تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قسم اٹھا کے، زمانے کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پہ، پکی بات پہ تنبیہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس زمانے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا مگر
وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں، صرف ایمان ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں آزادی ہے ہم اپنی مرضی کریں، اب ہمیں آزادی ہے ہم جو چاہیں کریں، اب ہمیں آزادی ہے ہم دوسروں کا حق کھائیں، اب ہمیں آزادی مل گئی ہے ہم دوسروں کو قتل و غارت کریں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایمان لایا ہے ساتھ اعمال صالحہ کرنی ہے، اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، بیت اللہ کا حج کی استطاعت ہے تو حج بھی کرنا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں تو انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اور اس کے بعد 2 چیزیں لوگوں کے لیے ایک انسان کو جو کرنی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تاکید کرنی ہے، اور لوگوں کے لیے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے، حق کے ساتھ صبر بھی کرنا ہے۔ یہ صورت اتنی جامع اور مانع صورت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ العصر ہے، اگر لوگ اسی میں غور اور تدبر کر لیں تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ان کے قدم چومیں گے۔ یہ سورۃ العصر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قسمیں اٹھا رہے، اور اسی طریقے پر روایتوں میں آتا ہے 2 صحابی کے بارے میں کہ وہ جب بھی آپس میں ملتے تھے اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان کو سورۃ العصر کی ایک دوسرے کو تلاوت نہ سناتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس صورت کے اندر جب قسمیں اٹھا کر انسان کی کامیابی کے راز بتا رہا ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہے اور کون سا انسان ناکام ہے، اور کون سا انسان کامیاب ہونے کے بعد اس کو کون کون سی اس کے اندر صفات کا ہونا لازمی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں جس طریقے پہ نظر آ رہی ہے اس طریقے پہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے لاہ و لعب کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ پیدا نہیں کیا کہ دنیا کے اندر آ کے چند دن کے لیے آیا ہے، اپنی موج مستی کے لیے آ گیا ہے جس طرح اس کا جی چاہے۔ فرمایا نہیں، من الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، اے دنیا بھر کے لوگوں، میں نے ساری کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، سب کچھ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، ہر چیز کو میں نے آپ کا تابعدار بنا دیا ہے، ہر چیز سے فائدے آپ حاصل کریں، کہ میں نے ساری کائنات کا جو نظام بنایا ہے یہ انسان کے لیے بنایا ہے کہ تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے، اور انسان کو اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ دیکھ لیں کتنی ایسی چیزیں کہ جس سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے لیے لگی ہوئی ہیں، وہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بھی اس طور پہ نہیں، تجارت کے طور پہ۔ عبادت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طور پہ کرنی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم نے عبادت اس طور پہ کرنی ہے کہ اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تو نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، مسلمان بھی بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی امت میں بھی پیدا کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہتے ہمیں کوئی جانور بنا سکتے تھے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور نہیں بنائے ہوئے ہیں؟ کیا ان جانوروں نے جا کر کہا اللہ ہمیں جانور بنا دے؟ کیا ہم نے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ آپ ہمیں انسان بنا؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مرضی، اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، حضور کی امت میں پیدا کیا،
اور ایک پسندیدہ، ایک پاک، ایک اطہر، ایک مطہر دین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمارا اور آپ کا تعلق قائم کیا، جو پاک ہے اور اچھے سے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ دنیا کی ناکامی وہ عارضی ناکامی ہے۔ دنیا میں آج کسی کے گھر میں خوشی آئی وہ عارضی ہے، آج ہے تو کل ختم ہو جائے گی۔ موت کے بعد جب انسان مر جائے گا اس کا واسطہ، اس کا راستہ دنیا والوں سے ختم ہو جائے گا۔ وہاں آخرت کی جو اس کی منزل ہوگی وہ اس کا حساب اور کتاب دینے کے لیے خود تیار ہوگا۔ اور موت کے بعد جو میدان محشر ہے، پل صراط ہے، قبر ہے، نامہ اعمال ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پل صراط کے بارے میں وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس سے انسان کا گزر ہوگا۔ نیچے جہنم ہے، اس کامیابی کے لیے، اس پل صراط کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے آنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنے پڑیں گے۔ یہاں دنیا میں ہماری مرضی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن دنیا کے اندر اس کی مرضی نہیں بلکہ اللہ کے حکموں کے آگے اس کی مرضی چلے گی، وہ اللہ کے حکموں کے آگے ماتحت رہے گا۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، جو کچھ بھی ان کو ملے گا، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ دنیا میں کرنا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ اور مسلمان، ایک مومن کی کامیابی یہی ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہر اعضاء کو صاف، صحیح، تندرست بنایا ہے، اس آنکھ کی قدر اس انسان سے جا کر پوچھ کے آئے جس کی آنکھ نہیں۔ ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، اللہ تو نے ہمیں آنکھ جیسی نعمت دی ہے۔ یہ کان کی قدر میں اور آپ جانتے نہیں ہیں، کیوں؟ ہمیں آواز دیتی ہے، جا کے اس سے پوچھیں جس کو آواز نہیں آتی۔ ٹانگوں کی قدر، ہاتھوں کی قدر، زبان کی قدر ہمارے پاس تب نہیں ہے کہ ہماری یہ سارے اعضاء سے ہی چل رہے ہیں، جا کے اس سے پوچھیں جس کے پاس ان جسم کی ایک نعمت نہیں ہے، وہ بتائے گا کہ جسم کی کتنی بڑی نعمت۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے اس کے اندر رب العالمین نے 13,000 پردے لگا دیے ہیں، 13,000 پردے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انسان کے لیے نظام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے اس ناک کو کان کی جگہ میں لگا دیتے، لیکن بنانے والے نے کتنی بہترین کر کے ہماری تخلیق کی، پیدا کیا۔ سب کچھ بنا کر پیدا کرنے کے بعد ایک مطالبہ رب العالمین نے کیا، اور وہ مطالبہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ انسان کی اپنی کامیابی کے لیے کہ دنیا میں تو مجھے راضی کر کے آ جا، میں آخرت میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ کہ میں نے دنیا میں تجھے جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو عبادت کرے گا میں اللہ تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، تجھے جنت میں بھیج دوں گا۔ اور انسان، حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد آپس میں بیٹھے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے، اوپر سے ایک نور اس طرح نمودار ہوگا، سامنے آئے گا، یہ جنتی اس طرح دیکھیں گے اس کو، اس طرح کہتے ہیں 70,000 سال گزر جائیں گے، ان کے آنکھ کے جو یہ پلکیں ہیں نا یہ بھی نہیں اوپر نیچے نہیں ہوں گی، 70,000 سال گزر جائیں گے۔ پوچھیں گے کس کو دیکھ رہے ہو؟ پتہ نہیں، وہ نور کو۔ اللہ فرمائے گا میں نے اپنا دیدار آپ کو کروایا ہے، اور اتنا وقت گزر گیا ہے۔ اللہ کی ذات کو جب انسان دیکھے گا 70,000 سال گزر جائیں گے، اس کی آنکھیں اپنی جگہ سے اس طرح اوپر نیچے نہیں ہوں گی، اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اور وہی نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دکھائے گا وہ انسان کی رگوں کے اندر، وہ انسان کے جسم میں آ جائے گا۔ اور اہل جنت سے پوچھا جائے گا ہماری اور کوئی خواہش؟ فرمائیں گے اللہ ایک بار اور اپنا دیدار کروا دیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ جو بات کرنے کا مقصد، ان باتوں کا جو مقصد ہے
وہ میرے اندر بھی اور آپ میں بھی صحیح طریقے پر ہم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کر کے چلے جائیں۔ اور موت کے بعد بہت سخت جگہ، بہت زیادہ سخت جگہ وہ قبر ہے۔ وہ قبر کے اندر روشنی میں اور آپ نے یہاں سے لے کے جانا ہے یا اندھیرا ہم نے خود لے کے جانا ہے؟ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہم روشنی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اگر ہمارے اعمال خراب ہیں تو ہم دنیا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلا جو موت کے بعد کا جو مقام ہے وہ قبر، اس کے لیے ہم اندھیرا دنیا سے خود لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا آنی آج ہے تو کل نہیں، کسی کو کسی کی زندگی اور موت کا ایک پل کا پتہ نہیں ہے۔ وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے اس نے کل کیا کرنا ہے۔ وَمَاذَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کی موت کب واقع ہو جائے گی۔ ہم سنتے رہتے ہیں ہر ایک کے علم میں، یار فلاں آدمی کا وہ فوت ہو گیا ہے، ہزار ایک کہتا ہے یار کل تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابھی تو میرے ساتھ مل کے گیا ہے، ابھی تو میرے ساتھ باتیں چیتیں کر رہا تھا، لیکن موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کا اختلافات ہے، بھائیوں کے آپس میں اختلافات، شکل و صورت کے اختلافات، زبان کے اختلافات، دنیا کے مختلف قوموں کے اختلافات، انسانیت کے اختلافات، سوچوں کے اختلافات ہیں، لیکن ساری دنیا کا ایک چیز پر اتفاق ہے، اس کا نام ہے موت، کہ موت نے ہر ذی روح کے اوپر آ کے رہنا ہے، جس پہ میرا بھی اتفاق ہے، آپ کا بھی اتفاق ہے۔ تو وہ موت ایک حقیقت ہے، وہ آئے گی، یہ نہیں پتا کس حال میں آئے گی، کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دنیا میں موت کی اور موت کے بعد آنے والی تمام مناظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا